أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سورہ نور کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی. سورہ نور ایک معاشرتی احکامات پر مبنی ایک سورت ہے جو انسانوں کو صحیح راستے کی طرف معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اسی سورہ کی 11 آیات تکمیل تک پہنچی ہے اور پچھلی کلاس میں ہم نے واقعہ افق کو سامنے لے کر اس پر تفصیلی گفتگو کی اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر انسانوں کو یہ بات بتلائی کہ یہ واقعہ رونما ہونے کے نتیجے میں تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے لیے شر تھا، تمہارے لیے مصیبت تھی، تمہارے لیے آزمائش تھی. نہیں، بلکہ یہ دراصل تمہارے لیے خیر تھا. اور خیر کے پہلوؤں کے نتیجے میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح سے وہی چیز جو ظالم منافقوں نے مسلمانوں پر نشانہ بازی کر کے ان کی اخلاق اقدار کو گرانے کی کوشش کی تھی، وہی چیز ان کے حق میں بہتر ثابت ہوئی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ منافقین کا رویہ کیا ہے اور کس طرح سے اسلام کی سچائیاں اور حقائق سامنے آتے چلے گئے. تو آئیے 11 کے بعد 12 سے لے کر اس رکوع کے آخر تک کا مطالعہ یعنی 20 تک کی آیات کا ترجمہ سنیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لے آئے. اب کہ وہ گواہ نہیں
لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و رحم کرم نہ ہوتا تو جن باتوں پر تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا۔ تم ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایک ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے اس دوسرے رکوع کا ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سورہ نور کی 12 کی طرف اگر ہم آیات کی طرف چلیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس عذاب عظیم کی طرف ان لوگوں کو 11 میں بتایا گیا کہ ذمہ داری کا جتنا سرا اپنے حصے میں لے لیتے ہیں بہتان کا، اسی حساب سے ان پر عذابات کا سلسلہ ہوگا، کسی کو کم اور کسی کو عذاب عظیم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت تم لوگوں نے سنا تھا کہ اس وقت بہتان لگایا جا رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی جا رہی تھی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ اس سری بہتان ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے معاشرے میں موجود لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، ایک مسلم اور مومن کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس پر اس میں نصیحت کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، کل والی کلاس میں ہم نے واقعہ افق کا رونما ہونا اور لوگوں کا منہ در منہ گفتگو کرنا، اس کی طرف سے اشارہ کر کے اللہ مومنین کے لیے ایک سبق دیتا ہے کہ جب کوئی غلط بات یا افواہ سنے تو ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ آیت واقعہ افق کے بعد نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی۔ اس جھوٹے الزام نے مدینے کے مسلم معاشرت میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ایک پاک باز خاتون تھی اور ان پر تہمت لگانے والوں نے نہ صرف ان کی عزت پر حملہ کیا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے معاشرے کو بھی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اسی لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی مشکوک بات ہو یا افواہ یا غلط بات سنے تو بغیر تحقیق کے اس پر بدگمان ہونے اور پھیلانے سے بچنے کی تاکید اس آیت میں کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اچھا گمان قائم کرنے کی طرف توجہ اس آیت کے ذریعے سے دلائی گئی ہے۔ اچھا گمان دراصل حسن ظن کہلاتا ہے۔ ایک اسلامی اور اخلاقی اصول بھی حسن ظن ہے جس کا تعلق دل و دماغ کی پاکیزگی، دوسروں کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے اور معاشرتی رشتوں کو مضبوط کرنے کے ہیں۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھے خیالات رکھیں، بغیر تحقیق یا دلیل کے کسی بھی منفی رائے یا گمان پر نہ جائیں۔ اچھا گمان، حسن ظن دراصل فرد کی اندرونی حالت کی عکاسی کرتا ہے اور اس کے خلوص و محبت اور امن پسندی کی علامت ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ اچھا گمان رکھنا عبادت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار طواف کرتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے اور تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نزدیک ایک مومن اور اس کے مال اور اس کے خون اور اس کے حسن ظن رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ یہی بات کو مزید وضاحت کرتے ہوئے علامہ عبد الغنی نالبسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا حال پوشیدہ ہو، یعنی اس کے
नेक वजह से होने का इल्म न हो, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا حال پوشیدہ ہو یعنی اس کے نیک و بد ہونے کا علم نہ ہو تو اس سے حسن ظن رکھنا مستحب ہے اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنا گمان ہے۔ سامعین اکرام، جو شخص انسانوں کی خامیوں پر نظر رکھتا ہے وہ عموماً مطلب جو ہے بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر بڑے اچھے انداز میں یوں کہتا ہے، عیبوں کو ڈھونڈتی ہے، عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں وہ ہنر و کمال دیکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا گیا کہ صحیح رخ کے ساتھ صحیح راستے پر گامزن ہونے کے لیے نیک گمان ہونا صحیح مطلب جو ہے راستہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جب یہ واقعہ مطلب جو ہے پیش آیا تھا تو سارے لوگ ایک جہت ہو کر جب وہ کہہ دیتے کہ یہ تو سری بہتان ہے، سب ایک جٹ ہو کر ایک زبان کہتے تو اس معاملے کو اس طرح پھیلتے، آزمائش میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اور اس وقت ان حالات کے اندر اس وقت بھی یہ آیت مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے کہ معاشرے کے اندر سب سے پہلے بہتان اور تہمتیں لگانا بند کر دیا جائے اور اس کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ نمبر تیسرا یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کے پیچھے مطلب جو ہے اس طرح تہمت اور بہتان لگانے والا کوئی آواز اٹھائے تو اس وقت امت مسلمہ کا فرض اور رویہ مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے اس میں نصیحت کی گئی کہ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور اس کے پیچھے اس کی عزت کی محافظت کرو اور کہہ دو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں مجھے اور آپ کو جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، کسی بہتان اور تہمت پر جب تک کوئی ثبوت میسر نہ آ جائے، کوئی سری گواہی نہ آ جائے، اس وقت اس پر یقین نہ کیا جائے، اور جب مطلب جو ہے بات سامنے آ جائے تو اسے پھیلانے کی بجائے قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے لیے ہم مطلب جو ہے ایسے احباب کی طرف رجوع ہو جائیں جو اس کے اصلاح کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ان تک بات پہنچا کر ہم اس کی اصلاح کا سامان کریں۔ اگر یہ اصلاح تب بھی ممکنات نہ ہو اور کوئی میسر نہ آ جائے، بات کو اس طرح ایک زبان سے دوسری زبان تک منتقل کرنے کی بجائے اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالو اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ بات اس سورہ نور کی آیت نمبر 12 میں مجھے اور آپ کو نصیحت کی گئی ہے۔ آئیے سورہ نور کی 13 اور سے 15 تک کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہی گئی۔ دوسرا کہا گیا اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں عذاب عظیم تمہیں آ لیتا۔ یہ دوسری بات کہی گئی۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت مطلب جو ہے غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری زبانیں ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کی متعلق تمہیں علم ہی نہ تھا، تم اسے ایک مطلب جو ہے معمولی بات سمجھتے ہو اور حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات ہے۔ یہ 4 باتوں پر مشتمل مطلب جو ہے یہ آیات 13 سے 15 تک مجھے اور آپ کو نصیحت کرتی ہیں کہ سب سے پہلے کہ یہ تمہارے گواہ تم لے آنا چاہیے، کسی بات کے سلسلے میں کہتے ہو تو گواہ لانا شرط اول ہے، دلائل پیش کرنا شرط اول ہے، ورنہ تم خود ہی جھوٹے قرار پاؤ گے۔ دوسری بات کہی گئی کہ تمہاری طرف مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اسی مطلب جو ہے پکڑ کے نتیجے میں تم پر عذابات بھیج کر تمہارا خمخواہ کر دیا جاتا۔ تیسری بات اس میں کہی گئی کہ تم جو سمجھتے ہو ایک زبان سے دوسری زبان جو فتنہ پرور مطلب جو ہے معاشرے کے اندر فساد فی الارض رونما کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ معمولی ہے، مگر یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کے اثرات معاشرے پر کیسے ترتیب پاتے ہیں اور کیسے مرتب ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسانیت کس طرح بگاڑ کی طرف مطلب جو ہے رجوع ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی بات اس میں کہی گئی کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے مگر تم اس کو معمولی سمجھتے ہو۔ سامعین اکرام، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ افواہوں کو پھیلانا
لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ احادیث کریمہ کے ذریعے سے اس آیتوں پر یہ روشنی اس طرح پڑتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی بات کو سن کر اسے اس کے مطابق آگے بیان کرتا ہے تو وہ امانت دار ہو جاتا ہے، اور جو شخص جھوٹی بات پھیلائے وہ خائن ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے اس ذمہ داری کو مجھے اور آپ کو عائد کر دیا گیا کہ جو بات بھی تم سماعتوں سے سنو تو پھر یہ تمہاری بات مطلب جو ہے تمہارے پاس امانت ہے، اور اس کو اگر تم پھیلاتے ہو تو تمہاری مطلب جو ہے اس امانت کا حق تم ادا کرو گے، اور اگر تم جھوٹی بات سن کر اسے پھیلاتے ہو تو تم خائن کے مطلب جو ہے درجے پر فائز کر دیے جاتے ہو۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات آگے بیان کرتا چلا جائے۔ یہ انسان کی وہ فطرت ہے جس میں خامی اور خلل رونما ہو جاتا ہے تو آدمی اس طرح ہر سنی سنائی باتوں کو بغیر سوچے سمجھے وہ آگے سے آگے پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند کی جو زبان سے آگے ہمیشہ مطلب اس کی عقل ہوتی ہے، پہلے وہ سوچتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے اور پھر مطلب جو ہے زبان سے گفتگو نکالتا ہے۔ اور بے وقوف کی مثال دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے وقوف کی عقل سے پہلے اس کی زبان ہوتی ہے، پہلے وہ بولتا ہے پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے اور اسے واپس لینا چاہتا ہے مگر وہ واپس اس کی طرف نہیں پلٹ پاتی۔ سامعین اکرام یہ وہ مطلب جو ہے عناصر ہیں جس کا اختیار کرنا انسان کے لیے رہنمائی اصول کے مد میں مطلب پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور ایک شہر حرمت والے ہیں۔ یہ مطلب جو ہے خطاب تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سامعین اکرام یہ احادیث معاشرتی زندگی میں دوسروں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ افواہیں اکثر لوگوں کی عزت کو نقصان پہنچاتی جاتی ہیں مگر انسان اسے سمجھتا نہیں ہے اور اس فتنے میں رونما مطلب جو ہے خود ہی مطلب رونما کرتا ہے اور خود ہی اس میں ملوث ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر فساد پھر ارد کو رونما کرتا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرتی احکامات کے ساتھ مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ تہمتیں لگانا، یہ بہتان لگانا انسان مطلب اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں مگر یہ معمولی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان معاشرے کے اندر بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنہ سوتا ہے، اللہ اس پر لعنت فرمائے جو اسے بیدار کرتا ہے۔ یعنی فتنوں کو رونما کرنے والے انسانی ہوتے ہیں، ان کے اپنے غلط قدم ہوتے ہیں، ان کی اپنی گمراہی ہوتی ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں بہک جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو یہ کام کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں فتنے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے ایسے بیدار کرنے والے فتنہ پرور لوگوں کے پر لعنت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مطلب جو ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جن جہنمیوں میں سے ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کی زبان کو قینچیوں سے کاٹا جائے گا کیونکہ وہ اپنی زبانوں سے لوگوں کے درمیان فتنے پھیلاتا رہتا تھا۔ سامعین اکرام یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں اور یہ وہ آیات کریمہ ہیں جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی ہے کہ کوئی بات کہنے سے پہلے سوچ سمجھ کر مطلب جو ہے کہا کرو اور افواہوں کو مطلب جو ہے اس کی تحقیق کے بغیر نہ پھیلایا کرو۔ اور پھر کہا گیا کہ جب تک کوئی بات مطلب جو ہے لوگوں میں پھیلاؤ تو اس وقت تک مطلب اسے قبول جہاں نہیں کر رہے ہیں وہاں گواہی کا طلب کرنا بھی شرط اول ہے، ورنہ مطلب جو ہے عذاب علیم کی طرف تمہیں پھیر دیا جائے گا اور تم جس کو معمولی سمجھتے ہو وہ معمولی نہیں ہے بلکہ معاشرے کے اندر وہ فتنہ پرور چیزیں رونما کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سامعین اکرام یہ مطلب جو ہے آیات 13، 14، 15 کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی۔ اب آگے کی طرف چلیں جہاں 16 اور 17 اور 18 میں اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہ انہیں سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہم ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور علیم اور حکیم ہے۔ سامعین اکرام اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے گروہ کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا، پھر
تکرار کے ساتھ اسے دہرایا گیا، کیونکہ لوگوں کا رویہ اگر مثبت ہو اور لوگوں کا رویہ اگر نیک گمان حسن گمان پر مشتمل ہو تو آدمی کسی کی طرف برائی مطلب جو ہے پنپنے دیتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس مطلب جو ہے برائیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ نکلتا ہے کہ مسلم معاشرے میں تمام مطلب جو ہے معاملات کی بنیاد جو ہے وہ حسن ظن ہی پر ہونی چاہیے، اور سوء ظن یعنی بدگمانیاں صرف اس حالت میں کیا جانا چاہیے جبکہ اس کے لیے کوئی ثبوتی اور ایجابی بنیاد مطلب جو ہے اس پر دار و مدار ہو، تو تب کہیں جا کر اس بنیاد پر مطلب جو ہے حسن ظن کو مطلب جو ہے بدل کر سوء ظن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کے مجرم ہونے یا اس پر جرم کا شبہ ہونے کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو، اور ہر شخص اپنی بات میں سچا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا مطلب جو ہے ساقط اعتبار ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس وقت تک مطلب جو ہے وہ مجرم کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا، بلکہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی مطلب جو ہے محافظت کرنا ہر امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے، اور اسی رویے کے مطابق وہ اپنی زندگی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہی بات کو آگے مطلب بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین مطلب جو ہے آیت نمبر 19 کی طرف چلتا ہے، کہہ فرماتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے گروہ میں فحش پھیلے اور دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سامعین کرام، یہاں اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو لوگ اس طرح کے الزامات گھڑ کر اور انہیں اشاعت دے کر مسلم معاشرے میں بد اخلاقی پھیلانے اور امت مسلمہ کے اخلاقی مطلب جو ہے دھبا لگانے کی کوششیں جو اس وقت منافقین کر رہے تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس طرح اس معاشرے کے اندر اس ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلانے، ان کے اخلاقی اقدار کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، دراصل یہی لوگ دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں مطلب جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے فحش پھیلانا۔ سامعین کرام، اس مطلب جو ہے فحش پھیلانے کا جو ہے معاملہ ہے، اس آیت کے ذریعے سے وہ تمام مطلب جو ہے وہ حصے یا تمام وہ زندگی کے شعبے جہاں سے بد حیائی یا پھر مطلب جو ہے فحاشی کے پھیلنے کے ہیں، ان سب کا مطلب جو ہے خواہاں اس آیت کے ذریعے سے کیا گیا، اور اس میں مطلب جو ہے بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے اور ان کے جذبات کو اکسانے والے، چاہے وہ قصے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اشعار کی شکل میں ہو، چاہے وہ گانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ تصاویر کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھیل تماشوں کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ کلب اور ہوٹل یا دوسرے ادارے بھی ہوں جو اس کی زد میں آتے ہیں، ان میں مخلوط رقص ہو یا پھر مخلوط مطلب جو ہے تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہو، یہ تمام مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جو بد اخلاقی میں آتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے یہ سب لوگ مجرم ہیں، صرف آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کا فرض قرار پاتا ہے کہ اشاعت فحش کے ان تمام ذرائع اور وسائل کا سدباب کر دیا جائے، ان کے قانون تعزیراتی میں ان تمام افعال کو ملتزم سزا مطلب جو ہے قابل دست اندازی میں پولیس ایسی ہونی چاہیے جن کو قرآن کے یہاں پبلک کے خلاف جرائم قرار دے رہا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والے سزا کے مستحق لازماً ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آئی۔ سامعین کرام، اسلام میں فحش اور بے حیائی کی سخت مذمت کی گئی ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے اخلاقی ڈھانچے کو نقصان پہنچاتی ہے اور افراد کی روحانی، نفسیاتی، معاشرتی زندگی میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ قرآن اور احادیث میں فحاشی سے بچنے کی تاکید بڑی مطلب جو ہے شدت کے ساتھ کی گئی ہے اور اس کے پھیلاؤ کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ذرا سورہ نحل آیت نمبر 10 کی طرف چلیں، وہاں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان مطلب جو ہے دکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ بے حیائی فحش کے کاموں کو پسند نہیں کرتا، چاہے کھلے ہوئے ہوں چاہے چھپے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی بے حیائی کے کاموں کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ یہی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ایماندار وہ نہیں ہے جو طعنہ زنی کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے یا بے حیائی کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ایمان رکھنے والا شخص جس کی زبان، جس کا ذہن، جس کا کردار صاف و شفاف ہوتا ہے، جہاں اس کی مطلب جو ہے ادائیں اللہ رب العالمین کی محبوب احکامات کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، بے حیائی
حیائی جس قوم میں ظاہر ہوتی ہے تو اللہ ان پر ایسی بیماریوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے آباء و اجداد میں کبھی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو تنبیہ کرتی ہے کہ جس معاشرے کے اندر اس بے حیائی کو رونما ہونے میں جو لوگ حصے دار بنتے ہیں وہ تمام کے تمام مطلب جو ہے فتنہ پرور لوگ ہیں، جو اس سے پہلے کی حدیث جو گزر چکی ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ معاشرہ برائی کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس میں مطلب جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا اس دنیا میں عذاب کی طرف حدیث مبارکہ اشارہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں جو کہ مطلب جو ہے ان کے آباء و اجداد میں کبھی نہیں تھی۔ کیا ہم پچھلے مطلب جو ہے کچھ سالوں پہلے کورونا وائرس کو ہم نے نہیں دیکھا جو آج تک کوئی ایسی بیماری دنیا میں پیدا نہیں ہوئی تھی؟ معاشرے نے دیکھ لیا کس طرح سے یہ پھیلی اور کس طرح سے لوگوں کو ڈھیر کر دیا، اور منو مٹھی تلے مطلب جو ہے اکیلے جا کر سو گئے۔ سامعین کرام، یہ چیزیں مجھے اور آپ کو الرٹ کرتی ہیں، مجھے اور آپ کو تنبیہ کرتی ہیں، مجھے اور آپ کو خطرے کی گھنٹی بجاتی ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لاتے ہو، تمہیں مطلب جو ہے اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہوگا، اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنا ہوگا اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہوگا، معاشرے کی اصلاح کرنا ہوگا، ورنہ اگر خاموش رہے اور اسی فتنے میں خود بھی مطلب جو ہے اس میں ڈوب جائیں گے اور معاشرے کو بھی ڈوبنے میں حصے دار مطلب جو ہے قرار پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ان سب احادیث پر روشنی ڈالیں تو مجھے اور آپ کو نصیحت ملتی ہے کہ حیا دراصل ایمان ہے، اور فحش ایمان سے دور کرنے کا معجب بنتا ہے، کیونکہ شرم و حیا انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اس آیت کے اندر تفصیل سے بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین جو لوگ اس گروہ کے ایمان لانے والوں کے اندر فحش پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ کیسے مطلب جو ہے ان پر عذاب بھیجے گا۔ اسی کی طرف سے حدیث مبارکہ نے جو ہے اشارہ کیا کہ ان پر ایسی ایسی بیماریاں مطلب جو ہے بھیج دی جاتی ہیں جہاں وہ یقین بھی نہیں کر سکتے، اور اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں ایسی بیماریاں رونما بھی نہیں ہوں گی۔ یہ دنیا کا عذاب ہوگا، رہ گیا آخرت کا عذاب، وہ تو ایسا عذاب ہوگا جسے کسی کان نے نہیں سنا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی ذہن نے تصور نہیں کیا۔ ایسا بھیانک عذاب ہوگا جس کی پاداش میں لوگ وہاں سے نکل بھی نہیں پائیں گے۔ سامعین اکرام، اس بات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 20 کی طرف چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، یعنی واضح طور پہ فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ذرا اس بات پر تو غور و فکر کر کے دیکھو کہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہی ہے جس کے رحم و کرم کے نتیجے میں تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی گئی ہے، تمہیں دوبارہ زندگی کی مہلت عطا کر دی گئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں تمہارے لیے آسانیاں مطلب جو ہے دے دی گئی ہیں۔ ورنہ اگر تمہاری مطلب جو ہے ان پاداش سے مطلب جو ہے مظالم کے ذریعے سے اگر اللہ رب العالمین مطلب جو ہے وہ غصے میں آ جائے اور تمہاری پکڑ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ کہہ دے کن اور ہو جائے فیکون، اور پھر مطلب جو ہے دنیا تہس نہس ہونے میں ایک لمحہ ایک سیکنڈ کا مطلب جو ہے وقت نہیں لگتا۔ سامعین اکرام، یہ اللہ کا رحم و کرم ہے جو انسانوں کے اتنی غلطیوں کے باوجود، اتنی مطلب جو ہے مظالم کے باوجود، اتنی زیادتیوں کے باوجود، اتنا مطلب جو ہے ایمان سے دور ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین انہیں مہلت عمر دیتا ہے، مہلت زندگی دیتا ہے، مہلت وقت دیتا ہے، مہلت ادائیگی کا مطلب جو ہے وہ ذریعہ مطلب جو ہے فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر بھی لوگ اس سے سمجھ نہیں پاتے، اس کے مطابق مطلب جو ہے عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین آگے آیت نمبر 20 کی طرف چلتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلے گئی ہے بدترین نتائج دکھا سکتی تھی، یعنی اس مطلب جو ہے حصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو واقع افق کے ذریعے سے ان کے درمیان رونما ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین کو پھیلانے میں، حق کو ظاہر کرنے میں، اس کے مطلب جو ہے اثرات معاشرے پر وہ مثبت انداز میں ظاہر کر دیے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرنا چاہتا اور تمہیں مطلب جو ہے وہاں پر
سزا دینا چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھی، تم سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ وہ معاشرے کے اندر کیسے بدترین نتائج دکھا سکتی تھی۔ ہم پھر مطلب جو ہے پیچھے مطلب جو ہے جھانک کر دیکھیں، ہمارے ماضی میں کورونا وائرس مطلب جو ہے گزر چکا، کس طرح سے لوگ پریشان حال تھے، لوگ ایک دوسرے سے سوشل رابطے کا اختتام ہو چکا تھا، لوگ ایک دوسرے سے ملنا مشکل ہو گیا تھا، اور پھر ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، بیمار کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، کیسے کیسے مطلب جو ہے مرحلوں سے یہ لوگ مطلب جو ہے گزرے ہیں، اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کسی چیز کو اگر مطلب جو ہے اسے بدترین کی طرف پھینکنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہی بات کو دہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل و رحم و کرم ہے جو تم پر مطلب جو ہے نازل ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تمہیں مطلب جو ہے اس مہلت عمر دی جا رہی ہے، تمہارے لیے مطلب جو ہے ہدایت کا سامان کیا جا رہا ہے، تمہارے لیے مطلب جو ہے مختلف تجربات کے ذریعے سے تمہاری سماعتوں کو، تمہاری بصارتوں کو تمہیں مطلب جو ہے وہ چیز دکھائی جا رہی ہے، شاید کہ تم سبق حاصل کر سکو، شاید کہ تم پلٹ کر آ سکو، شاید کہ تمہاری زندگی میں بدلاؤ آ سکے۔ اللہ رب العالمین موقعوں پر موقع اور سہولتوں پر سہولتیں اور ذرائع پر ذرائع دے کر ہماری زندگیوں میں بدلاؤ کا سامان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ اس تمام چیزوں کے باوجود جو اس راستے پر آگے بڑھتے نہیں ہیں اور اپنے عقل کا استعمال کرتے نہیں ہیں، اپنی اخروی زندگی کے لیے وہ سامان زیست تیار نہیں کرتے، تو وہی لوگ ہیں جو ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 20 کی طرف چلیں تو وہاں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی ہی کا مطلب جو ہے حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مطلب جو ہے ان آیت کے ذریعے سے الرٹ کرتا ہے کہ تمہارا ازلی دشمن، تمہارا مطلب جو ہے وہ خطرناک مطلب جو ہے مرحلہ وہ ہے جو شیطان کی شکل میں تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ ازلی دشمن ہے جو قرآن کے مختلف صورتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اس کی آگاہی دی جا رہی ہے، اس کے سلسلے میں بار بار بتایا جا رہا ہے۔ یہ کھلے چھپے تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں مختلف وساوس میں مبتلا کرتا ہے اور تمہاری نیتوں میں فتور پیدا کرتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ شیطان کا اہم مطلب جو ہے جو کام ہے وہ دلوں میں وساوس کا پیدا کرنا ہے، اور یہی وہ وساوس ہے جو انسانوں کی نیتوں میں خرابی پیدا کرتے ہیں، اور یہی وہ نیتوں میں خرابی ہے جو انسان کو بد اخلاقی، بد کرداری پر مبتلا ہونے میں آسانی مطلب جو ہے بہم پہنچائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بار بار مطلب جو ہے شیطان کے ذریعے سے کے سلسلے میں بار بار آگاہی دی گئی ہے، اور انسانوں کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ جس مطلب جو ہے شیطان جس دشمن کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو الرٹ رہنا چاہیے تھا، جس کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو ہمیشہ مطلب جو ہے غور و فکر کے ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے تھا، اور اس سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے تھا، ہم اس کے سلسلے میں نہ سوچتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس پر مطلب تدبر کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم شیطان کے ساجی بن جاتے ہو، اس کی پیروی اختیار کرتے ہو، اسی کے نتیجے میں تمہاری نیتوں میں فتور پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں فحش اور بدی کا مطلب جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور تم مطلب جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں جو ہے چلنا شروع کر دیتے ہو، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سے تم دور ہو جاتے ہو۔ سامعین اکرام، اس آیت میں اللہ مومنوں کو خبردار کر رہا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ شیطان کا بنیادی مقصد انسان کو گمراہ کرنا ہے، اسے گناہوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شیطان کے پیچھے چلنے والوں کو برائیوں اور بے حیائیوں کا مرتکب قرار دیا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کو نافرمانی، گناہ اور فحائش کی طرف لے جاتا ہے۔ اس آیت کا مقصد مومنوں کو اپنی حفاظت کی تلقین کرنا ہے، اور اس میں باور کرانا ہے کہ شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے اللہ کے احکامات کی پیروی شرط اول ہے، اور اس آیت میں اس بات کو بھی مطلب جو ہے نشاندہی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے ہی لوگوں کو پاکیزہ بناتا ہے، یعنی حقیقی کامیابی اور نیکی اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور سننے والا ہے، لہٰذا اس کے احکام کی پیروی ہی میں انسانوں کی بھلائی ہے۔ سامعین کرام، اسی بات کی تو تکرار اس میں کی گئی ہے کہ
اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین گناہوں کو دھونے کے لیے مختلف ذرائع انسانوں کی زندگی میں لاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ان کے مطلب جو ہے نامہ اعمال میں گناہوں کے مطلب جو ہے قصوروں کو معاف کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں انہیں مہلت عمر دیتا ہے تاکہ وہ اچھائیاں کریں اور پھر مطلب جو ہے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں۔ اور شرط یہی ہے کہ یہی کامیاب شخص ہے جو اس کے سلسلے میں غور و فکر کرتا ہے، اس رحمت سے فیضیاب ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ہم مطلب جو ہے دیکھیں کہ یہ شیطان میرے اور آپ کو کس طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم الرٹ ہو سکیں، تاکہ ہم ہوشیار ہو سکیں، تاکہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 200 اور 201 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ تقوی رکھنے والے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ہوتا ہے تو فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے رب کی یاد آ جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا جو حربہ ہے وہ وسوسے ڈالنا ہے، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، وہ مطلب جو ہے ہماری مطلب جو ہے اس میں جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، حتیٰ کہ خون کی رگوں میں سراعت کر کے میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، اور یہی وہ بہکانا ہے جسے وسوسے کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور یہی وہ حربہ استعمال کرتا ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شیطان انہی پر مطلب جو ہے اپنا قابو پا سکتا ہے جن کے ایمانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہو۔ اس آیت میں کہا گیا وہ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اگر محسوس ہو جاتا ہے، اگر چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی یاد استغفار کر کے اپنے آپ کے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں۔ تو آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ پیمانہ مطلب جو ہے وسوسے سے نجات مطلب جو ہے یہی ہے کہ میں اور آپ ایمان کی ہمیشہ جانکاری کریں اور ایمان کی ہمیشہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کو مینٹین کرتے رہیں، کیونکہ ایمان کے سلسلے میں کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کا یہ حال ہے کہ وہ صبح ہواؤں کی طرح وہ مطلب جو ہے تیز رفتار ہے، اور کہا کہ یہ صبح مطلب جو ہے اگر کوئی شخص ایماندار ہوتا ہے تو پھر شام تک وہ بد ایمان ہو جائے گا، اور مطلب جو ہے اگر وہ شام میں مطلب جو ہے بد ایمان ہے تو صبح تک وہ ایماندار ہو جائے گا، کیونکہ ایمان کی کیفیت اتار چڑھاؤ کا مطلب جو ہے زگ زیگ اس میں چلتی ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کو مطلب جو ہے خوب جانچ پڑتال کے ساتھ ہم اسے مطلب جو ہے اپنے احتیاط کے ساتھ اس کو لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دیکھو میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اور اپنے ایمانوں کو مضبوط مطلب جو ہے استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سورہ ناس میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، سورہ ناس مطلب میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ سامعین اکرام، اس میں دو مطلب جو ہے چیزیں بتائی گئی کہ اس میں پناہ کا مطلب جو ہے سلیقہ بتایا گیا، دعا کا سلیقہ بتایا گیا، اور کہا گیا کہ لوگوں تمہیں مطلب جو ہے اس طرح اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ درکار ہے، اور اسی طرح تمہارا دوسرا مطلب جو ہے جو دشمن ہوتا ہے وہ خود مطلب جو ہے انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے جس کی نیت بد مطلب جو ہے وسوسوں کے مطلب جو ہے آغوش میں چلی گئی ہو اور شیطان کے ساجی بن گئی ہو، ایسا شخص بھی مطلب جو ہے دنیا میں فتنہ پھیلانے میں، گناہ کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس سے بھی پناہ مطلب جو ہے شرط اول ہے، اور اس کی پناہ بھی اگر مل سکتی ہے تو وہ اللہ کا وہ دربار ہے، اللہ کی وہ پناہ ہے، اللہ کی وہ گود ہے، اللہ کا وہ قرب ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے راہ نجات دے سکتا ہے اور شیطانوں سے مطلب جو ہے بچا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है, और अल्लाह बहुत वसत वाला और इल्म रखने वाला है। यानी वसवसे का एक बड़ा मतलब जो है एक हथियार मतलब जो है हमारे सामने लाया गया कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो वसवसे के साथ इंसानों को मुफलिसी से डराता है, इन्हें बेहयाई का हुक्म देता है और मतलब जो है इन्हें इस रास्ते की तरफ गामजन कर देता है। इसी के नतीजे में नेकी की तरफ आगे बढ़ते हुए हमेशा मतलब जो है इंसान झिझकता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से उसके जेब से उसके मतलब जो है जहनों से माल और दौलत की मोहब्बत कमा नहीं पाती, और इसी के नतीजे में जहनों के अंदर ऐसी मतलब जो है गलत चीज़ें मतलब जो है रोनुमा हो जाती हैं, जिसके नतीजे में बेहयाइयों को फ़रोग देना और बेहयाइयों को अपनाना उसके लिए आसान हो जाता है। यही वो चीज़ है जो आज मगरबी तहजीब के दिल दादा अफराद के ऊपर मतलब जो है लागू होती है कि वो मतलब जो है इसमें इसलिए मुलविस हो रहे हैं कि नंबर 1 इनके ईमानों में कमज़ोरी आ गई है, नंबर 2 शैतान इन्हें वो मतलब जो है इनके नीयतों में फतूर की वजह से इन पर कब्जा हासिल कर चुका है। इसी वजह से इनका ये हाल है कि वो मुफलिसी से डरते हैं और बेहयाई को फ़रोग देने में अपना हिस्सा डालते हुए नजर आते हैं। इस वजह से इस वक्त मुझे और आपको सोचने, गौर व फिक्र करने और अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। सामने इकराम, शैतान इंसान को वसावस के ज़रिए से इन्हें मतलब जो है बहकाता है। वसवसा एक ऐसा ख्याल, एक ऐसा ख्यालों का सिलसिला है जो शैतान या इंसान के नफ्स की तरफ से भी दिल या दिमाग में आता रहता है और इंसान को बुराई या गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश करता है। वसवसा आम तौर पर गैर मुतवक्का तौर पर पैदा होने वाला एक अमल है और इंसान को अल्लाह की नाफरमानी, गुनाह या शक में मुब्तला करने की बहुत से काम दिल में जन्म देता रहता है। सामने कराम, वसवसे से दिल में बुरे ख्यालात आते हैं, शक व शुबात पैदा होते हैं, गुनाहों की रग़बत मतलब जो है पैदा हो जाती है, और साथ साथ मतलब जो है इस मतलब जो है इस वसवसे के अलावा ये मतलब जो है चीज़ इस वसवसे में नफ्स अम्मारा का भी हिस्सा इसमें अहम किरदार अदा करता है। नफ्स अम्मारा गुनाहों की तरफ माइल करने वाला वो नफ्स है जो इंसानों को बुरे ख्यालात और बुराइयों की तरफ ले जाने वाले वसवसे और दुनिया की रग़बत को जन्म देने वाले अहम मतलब जो है ख्वाहिशात जन्म देता है। सामने कराम, वसवसों के सिलसिले में मुझे और आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। वसवसे जब इंसान पर हावी हो जाते हैं तो इसका असर इंसान के मामूलात ज़िंदगी में आने लग जाता है। वो लापरवाह हो जाता है, वो गफलत का शिकार हो जाता है, वो गुरूर में मुब्तला हो जाता है और वो दुनिया का बंदा बनकर रह जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इसकी नीयतें, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान का दारोमदार उसके नीयतों पर मतलब जो है मुश्तमिल है। सामने इकराम, उसकी नीयतों में फतूर होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से वो गफलत का शिकार हो जाता है, लापरवाही का शिकार हो जाता है, मकसद अजीम से हट जाता है और फिर मतलब जो है दुनिया की तरफ झुक कर वो दुनिया का बंदा बनकर रह जाता है। सामने इकराम, इसके कदम गुनाहों और बदियों की तरफ उठने लग जाते हैं और वो कोई चीज़ मतलब जो है वो बुरी चीज़ को भी मतलब जो है बुरा महसूस नहीं करता बल्कि उसे अच्छा लगने लगता है। उस चीज़ को वो अपने लिए शाबाशी समझता है, उसके लिए वो अपने आप को मतलब जो है तरक्की पजीर समझता है और इसी वजह से वो कामयाब तरीन अपने आप को ठहराता है। और इसी के नतीजे में शैतान का ये हाल है कि उसे खुशनुमा बागात में मुब्तला करके उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। इसी वजह से तो कुरान मजीद के मतलब जो है हम सूरतों में अगर सैर करके देखें, वहाँ मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान के मुख्तलिफ हरबों से पहले ही से आगाही दे रखी है और हमारी गफलत का यह हाल है कि हम उस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं रखते, उस सिलसिले में कुरान में सैर नहीं करते, उसमें गोताजन नहीं होते, उसका खुरब तलाश नहीं करते। इस वजह से मुझे और आपको उस सिलसिले में मालूमात हासिल नहीं हुए हैं और इसी वजह से वो शैतान मेरा और आपका अज़ली दुश्मन मेरे और आप पर हावी होता चला जा रहा है। ज़रा सूरे निसा आयत नंबर 120 की तरफ चले, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी शैतान के सिलसिले में मुझे और आपको अलर्ट करता है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, वो लोगों से झूठे वादे करता है और इन्हें उम्मीदें दिलाता है और शैतान से धोखे के वादे ही करता रहता है। सामने इकराम, ये आयत मुझे और आपको उस वसाविस के सिलसिले में बताती है जो हमेशा इंसानों को ग़ीबत करने, झूठ बोलने, मुख्तलिफ मतलब जो है गलत काम करने, चुगलियाँ लगाने, वादा खिलाफी करने, तानाजनी करने, ये वो तमाम काम हैं जो इंसानों को मतलब जो है बार बार शाबाशी देकर ये शैतान मतलब जो है हमेशा झूठे वादों के साथ हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम ये तमाम काम मतलब जो है अपनी ज़िंदगी में वारिद कर लेते हैं। सूरे अनकबूत आयत नंबर 38 में अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद मतलब जो है शैतान के उनके करतब मतलब जो है इस तरह हमारे सामने बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि
शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया और इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में मुब्तला कर दिया। इसी वजह से तो दुनिया का जो हाल मुझे और आपको नज़र आता है, वहाँ मतलब जो है दीन की तरफ बुलाया जाए, उनको दीन की बातों की तरफ बुलाया जाए, दीन की मजालिस में बुलाया जाए, दिन नमाजों के लिए मसाजिद की तरफ पुकारा जाए, पुकारने वाला पुकारता रहता है, बुलाने वाले बुलाते रहते हैं, नसीहत करने वाले नसीहतें करते हैं, कुरान मजीद हर घरों में मौजूद है, मगर ज़िंदगियों का यह हाल है कि शैतान उनके मतलब जो है नफ्सों पर काबू पा चुका है और उन्हें ख्वाहिशात के मतलब जो है चंचल में फंसा चुका है। और इसी वजह से इंसानों की ज़िंदगियों का यह हाल है कि वो उसके खुशनुमा बागात में ऐसे मतलब जो है सैर हो गए हैं कि वहाँ उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। इसी वजह से तो कुरान कहता है उनके आँखों पर, उनके कानों पर, उनके जहनों पर हमने महर लगा दी है, इस वजह से वो देखते हैं वो नज़र नहीं आता, सुनते हैं वो सुनाई नहीं देता, और वो सोचते हैं वो उनको समझ नहीं आती। इसी वजह से वो इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने अतराफ में ज़िंदगी का बदलाव देते हुए और मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है तजुर्बात होते हुए देखने के बावजूद उनकी ज़िंदगियों में कोई तरबियत का पहलू नहीं आता, उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती, उनको मतलब जो है सही अपना मिशन याद नहीं आता, अपना मकसद अजीम याद नहीं आता। और वही वो अशखास हैं जो इसी में मुलव्विस होकर आखिरी वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बुलावे पर निकल जाते हैं और वहाँ गिड़गिड़ा कर वापस आने की मतलब जो है कोशिशें करते हैं, वहाँ से वापस आ नहीं सकते। सामने इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे नहल आयत नंबर 63 में मुझे और आपको मजीद शैतानों के उस मतलब जो है कामों की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए मुज़य्यन कर दिए हैं, और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी का ये हाल है कि उनके अमाल की प्लानिंग मतलब जो है शैतान करता है। शैतान मतलब जो है अमाल बताता है, उसकी प्लानिंग वो करता है, उसी के मुताबिक मतलब जो है हम अमाल पैरा होते हैं। जबकि हमारी ज़िंदगी का मामला ये होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में सोच विचार के साथ मतलब जो है हम प्लान करें और अपने मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को प्लान करके तरजीहात मुतय्यन करके हम मतलब जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, तो तभी कामयाब हो सकते हैं। वरना जहाँ मतलब जो है ये आयत कहती है कि शैतान ने उनके अमाल उनके लिए मुज़य्यन कर दिए हैं, उनको सजा दिया गया है, उसको प्लान कर चुका है, उसी में वो मतलब जो है तरतीब पाते हैं, तो फिर वो कामयाब कैसे होंगे। सामने इकराम, इन बातों को वही शख्स महसूस कर सकता है जो ईमान वाला हो और इससे छुटकारा भी हासिल कर सकता है, वरना मतलब जो है कमज़ोर ईमान वाला शख्स गुमराही की तरफ मतलब जो है जाने में उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि बाद सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि हम अपने दिलों में ऐसी बातों को महसूस करते हैं जिसका जिक्र करना भी हम में बहुत भारी गुजरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या वाकई तुम ऐसा महसूस करते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, तो ये खालिस ईमान की अलामत है। मज़ीद मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के मतलब जो है अक़ामत कही जा रही हो तो शैतान पीठ फेर कर भागता है ताकि अजान न सुने, और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो वापस आता है और नमाजियों के दिल में वसवसे डालने लगता है, ये चीज़ याद करो और वो चीज़ें याद करो, यहाँ तक कि इंसान भूल जाता है कि इसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। सामने कराम, ये हदीस मुझे और आपको बताती है कि वसाबिस किस तरह से जन्म लेते हैं और किस तरह से हंगामा बर्पा करते हैं और इंसान को बुलावे में डालकर अल्लाह की मतलब जो है बंदगी से कैसे दूर ले जाते हैं। तो हमें कितनी मतलब जो है एहतियात की ज़रूरत है, कितनी यकसुई की ज़रूरत है, इसको मद्देनज़र रख कर अपना मुहासिबा कर ले। दूसरी तरफ और एक हदीस मुबारका की तरफ चलें जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को वसवसा हो और वह इसकी शिद्दत को महसूस करे तो इसे फ़ौरन ये दुआ पढ़ना चाहिए, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। सामने इकराम, इसी मतलब जो है हदीस का मतलब जो है एक हिस्सा वो भी है जहाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह की शिकायत की थी, तो जिसके नतीजे में आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही का मतलब जो है तकरार करने की तरफ मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को तलक़ीन की, तो वो कहते हैं कि मैंने जब मतलब जो है इस तरह पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके बाद शैतान मुझसे बहुत दूर हो गया। ये वो एहतियाती तदाबीर है जिसका इख्तियार करने की तरफ अहादीस करीमा मेरी और आपकी रहनुमाई करती हैं। सामिन इकराम, इन वसवसों से निजात के एहतियाती तदाबीर क्या क्या
کیا ہونا چاہیے اس پر مطلب جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے ہم بات کو آگے کی طرف لے چلیں. وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو یہ بات مطلب جو ہے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان وسوسوں سے نجات اور احتیاطی تدابیر سب سے پہلی یہ ہے کہ ایمان کا احتساب مطلب جو ہے کرتے رہنا چاہیے، اس میں مضبوطی پیدا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ استقامت انسانوں کی زندگی میں آئے گی، اور اسی کے نتیجے میں آدمی صحیح رخ کے ساتھ آگے کی طرف قدم بڑھانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا میں نے اور آپ نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو نہیں دیکھا کس طرح سے وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، جب ایمان لا کر کلمت اللہ کے ساتھ دار اسلام میں داخل ہو گئے ان کے اندر مطلب جو ہے ایمان کی وہی وہ کیفیت تھی جس کے نتیجے میں اپنا محاسبہ کرتے تھے. ہم نے مطلب جو ہے بار بار حضرت حنظلہ کا وہ واقعہ سنا ہے جہاں مطلب جو ہے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا. ذرا سوچئے تو جی اس کے پیچھے مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے چیز تھی، کیا شعور تھا، کیا بیداری تھی جس کے پیچھے وہ پکار رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. سامعین اکرام، ایمان کا وہ احتساب تھا جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو جانچ رہے تھے، وہ پرکھ رہے تھے کہ میری کیفیت حضور کی محفلوں میں الگ ہوتی ہے، واپس آتا ہوں تو اپنی بیوی بچوں اور کاروبار میں اپنی کیفیت کو میں الگ پاتا ہوں، تو کیا یہ نفاق ہے؟ یہ سوچ انسانوں کو کامیابی کے دروازوں کو کھول کر آگے بڑھنے والے قدم میسر کرتی ہے. مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں شامل حال کرتے ہوئے اس میں مطلب جو ہے اپنے احتساب کا، اپنے ایمانوں کی جانچ کا اور اس میں مضبوطی کے لیے ہمیشہ مطلب جو ہے کوششیں رہنا چاہیے. میں اور آپ اپنی جسمانی صحت کے لیے تو بے شمار احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے مطلب جو ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوائیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، مگر افسوس در افسوس اپنی روحانی زندگی کے اندر میں اور آپ اتنے کمزور سے ہیں کہ اگر روح بیمار بھی ہو جائے، اس کے اندر ایمان کی مطلب جو ہے وہ رمق ختم بھی ہو جائے اور پھر وہ مطلب جو ہے اس کی مضبوطی نہ رہے، اس کی طرف میرا اور آپ کا دھیان بھی نہیں جاتا، مجھے اور آپ کو اس کی طرف غور و فکر کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. وہی وہ صدا ہوتی ہے وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اس مصداق میں میرے اور آپ کی زندگی کے معاملات دن رات مطلب جو ہے گزرتے رہتے ہیں اور مجھے اور آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کی طرح میرا اور آپ کا معمول بھی ہونا چاہیے کہ ایمان کا احتساب کیا جائے اور اس میں مضبوطی مطلب جو ہے پیدا کرنے کی ہمیشہ کوششیں کی جائے. وقت کے رسول جن کو بشارت دی جا چکی تھی اور وہ برگزیدہ مطلب جو ہے انسانوں میں سے انسان تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول زندگی مجھے اور آپ کو بتایا جاتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں مطلب جو ہے استغفار کرتا ہوں اور پھر اس سلسلے میں وہ کوشاں رہتا ہوں. اسی وجہ سے تو وہ واقعہ بھی میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ رات کو مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے اور رات کے آدھی پہر سے صبح تک مطلب جو ہے آپ مطلب جو ہے دعاؤں میں، نمازوں میں اور استغفار میں لگے ہوئے نظر آتے اور مطلب جو ہے رو رو کر داڑھی در ہو جاتی، ان کا کرتا در ہو جاتا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار وقت کے رسول کو مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے بدحال دیکھا تو کہہ اٹھے، اے اللہ کے رسول آپ اتنی مطلب جو ہے مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اگر میرے اور آپ کے دلوں کے فہم میں مطلب جو ہے اتر جائے تو میری اور آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا مطلب جو ہے میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں، اس لیے تو وہ کرتا ہوں. سامعین اکرام، یہ وہ ادائیں ہیں جو مجھے اور آپ کو ایمان کی جانکاری میں اور اس کی مطلب جو ہے مضبوطی میں مجھے اور آپ کو اختیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ایسا معاملہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے تو یہ یقین جانیے کہ ایک دیا ہزاروں دیوں کو روشن کر دے گا اور اس طرح معاشرہ صحیح رخ کی طرف گامزن ہو جائے گا. دوسرا مطلب جو ہے جو معاملہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے وہ ذکر اور اذکار سے اپنے دل، ذہن اور زبان کو معطر رکھنا چاہیے، کیونکہ ذکر اللہ رب العالمین کا میری اور آپ کے لیے روشن مینار ہے اور اسی ذکر کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو مقصد یاد رہتا ہے اور اسی ذکر کے نتیجے میں میرے اور آپ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور اسی ذکر ہی کے نتیجے میں اللہ کا انسان محبوب بندہ بن جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اس کے لیے بشارتیں نزول ہوتی ہیں اور اسی کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر وہ صالحین اور شہداء اور مطلب جو ہے متقین میں مطلب جو ہے شمار کیا جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں ان کی اموات جب ہوتی ہے تو پھر وہ مطلب جو ہے برگزیدہ نیک بندوں میں شمار ہو کر ارجی الی ربک کی صدا کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کو ہمیشہ مطلب جو ہے ذکر و اذکار کے ساتھ مصروف عمل رکھنا چاہیے. اس لیے ذکر و اذکار کا جب انسان مطلب جو ہے مصروف عمل رکھتا ہے تو وہاں برے خیالات مطلب جو ہے وارد نہیں ہوتے، وساوس اس کے اندر جنم نہیں لیتے، نیتوں میں اخلاص للہیت مطلب جو ہے قائم
رہتی ہے ان مطلب جو ہے نیتوں میں فطور برپا نہیں ہو سکتا، اور اسی کے نتیجے میں شیطان ان پر حملہ آور نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں پر مطلب جو ہے شیطان حاوی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے اپنے اللہ سے مطلب جو ہے لو لگائے ہوتے ہیں، اور ایسی اسی مطلب جو ہے سلسلے میں کہا گیا کہ سب سے محبوب بندہ جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے اسی میں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ انسان کا ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، اپنی مطلب جو ہے عبادتوں میں مشغول رہنا، اپنی زندگی کے مشن کی طرف مکسوئی اختیار کرنا اور مطلب جو ہے اسی کی طرف گامزن رہنا، یہ وہ احتیاطی تدابیر ہے جس کے ذریعے سے ہم وسوسوں سے بچ سکتے ہیں، شیطان کے مطلب جو ہے حربوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے مطلب جو ہے پنجے سے نکل کر اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تیسرا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ باوضو رہنے کی مطلب جو ہے تلقین مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ کے ذریعے سے ملتی ہے کہ شیطان باوضو اشخاص پر مطلب جو ہے حملہ آور نہیں ہوتا، باوضو شخص ہمیشہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس پر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین فرشتے متعین کرتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب اس ذکر و اذکار کے سلسلے میں آتا ہے کچھ اذکار صبح کے ہیں، کچھ اذکار شام کے ہیں، کچھ اذکار رات کو سوتے ہوئے ہیں، کچھ اذکار صبح اٹھ کے مطلب جو ہے بستر سے نکلتے ہوئے ہیں، کچھ اذکار مطلب جو ہے باتھ روم میں جاتے ہوئے ہیں، کچھ اذکار باتھ روم سے فارغ ہو کے آتے ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے زندگی کے اذکار ہیں جو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ تک پہنچا ہے، اس کا مطلب جو ہے اعادہ کرنا اور اسے مطلب جو ہے اختیار کرنا انسانوں کو مطلب جو ہے اللہ کی طرف سے محافظت حاصل ہو جاتی ہے، فرشتے متعین کر دیے جاتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ فرشتے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے مگر اس پہ اوپر شیطان کے حملوں سے اسے بچا دیتے ہیں، اور اسے راہ راست کی طرف گامزن ہونے میں اس کو مطلب جو ہے یکسوئی عطا کرتے ہیں، ذہنی سکون میسر کرتے ہیں، ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور دین کو سمجھنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ ذکر اذکار کے ذریعے سے اپنے آپ کو معطر رکھنا اور باوضو رہنا شرط اول ہے، اور آخری چیز جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اپنانا چاہیے وہ ہے استغفار کو اپنا معمول بنایا جائے، اللہ کی طرف مطلب جو ہے ہمیشہ رجوع ہو کر اپنے گناہوں کی مطلب جو ہے تلافی کے لیے ہمیشہ مطلب جو ہے سربت سجود ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، وہ زندگی میں مطلب جو ہے ہر لمحے مطلب جو ہے شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ بار بار اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں قدم اس کے ڈگمگا سکتے ہیں، تو ایسے نتیجے میں مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں ہمیشہ الرٹ رہیں، اور اس کے لیے استغفار کے ذریعے سے اللہ کے آگے سربت سجود رہیں، تاکہ میرے اور آپ کے نام اعمال کے اندر غلط چیزیں غلط مطلب جو ہے باتیں اور غلط مطلب جو ہے اعمال اس میں ایسے جمع نہ ہو جائیں جس کی پکڑ کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو پل صراط پہ گزرنا مشکل ہو جائے اور جہنم کی طرف مجھے اور آپ کو ڈھکیل دیا جائے۔ اس وجہ سے ہمیشہ مطلب جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت نمبر 21 کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو واضح طور پہ بتایا گیا کہ لوگوں شیطان کی نقش قدم پر نہ چلا کرو، اس کی پیروی نہ کرو، یہ تمہیں فحش اور بدی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تمہیں کوئی شخص پاک نہیں کر سکتا تھا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ آخری حصے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہی ہے کہ جو نیتوں میں اخلاص پیدا کر کے جو اس کی طرف رغبت پیدا کرے، جو اس کی طرف آگے بڑھنے کے قدم مانگے اور اس کے لیے ہاتھ پھیلا کر اپنی نیک فطرت کے لیے وہ مطلب جو ہے تقاضا کرے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو کبھی مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، بلکہ اس کی مرادوں کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین قوموں کے اندر جو دعا مانگنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو جو پلٹ کرانے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ضرور مطلب جو ہے ان کو پسند کرتا ہے، اور انہیں ضرور مطلب جو ہے ہاتھوں میں بھر بھر کر دے کر انہیں ضرور بھیجتا ہے۔ رات کے اوقات میں اللہ رب العالمین آخری پہر آسمان سے زمین کی طرف اتر آتا ہے، یا حدیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، وہاں وہ اللہ رب العالمین پکار کر ایک ایک چیز کے لیے پکار کر، لمبی سی حدیث ہے، اس کو ذرا گھروں میں بیٹھ کر پڑھ کر دیکھیں کہ وہاں ایک ایک لفظ کو لے کر ایک ایک ضرورت کو لے کر انسانوں کو پکار کر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، مگر انسانوں کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ خواب خرگوش لے کر مطلب سوئے رہتے ہیں، اور دشمن حال مطلب جو ہے شیطان کا یہ ہے کہ وہ مختلف حربوں کے ذریعے سے، مختلف چالوں کے ذریعے سے ہم پر حملہ آور
ہو رہا ہے، نہ ہمارے پاس اس کی مطلب جو ہے روک تھام کے لیے کوئی ہتھیار موجود ہے، اور نہ اللہ رب العالمین کی جو مطلب جو ہے اہم مطلب جو ہے فضائل مطلب جو ہے نیچے اتر رہے ہیں، ہمارا مطلب جو فضل اتر رہا ہے اس کی طرف ہم مطلب جو ہے رجوع بھی نہیں ہوتے، تو پھر مطلب جو ہے ہماری مطلب جو ہے ناکامی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے جو آپ کے اور میرے دلوں کے درمیان ہے۔ سوچئے، محاسبہ کریے، اور ان آیات کی روشنی میں اپنے دلوں کا، اپنے معاشرے کا، اپنے سوسائٹی کا، اپنے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھیں، اور جہاں ضرورت ہے بیداری کی، جہاں ضرورت ہے اٹھ کر کھڑے ہونے کی، اور جہاں ضرورت ہے عزائم کی، وہاں اٹھ کر کھڑے ہو جائیے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری رہنمائی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اور اسی میں ہمارا انعام پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، عمل پیرا ہونے، اور زندگیوں کو صحیح رخ کی طرف گامزن ہونے میں ہماری مدد عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔